آپ پہلی دفعہ کینیڈا آ رہے ہیں تو آپ کو کیسی پلاننگ کرنی ہے؟ السلام علیکم دوستوں، میں خالد، آپ کا دوست، آپ کا بھائی۔ دوستوں، کینیڈا آپ آ رہے ہیں، اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ آتے ہوئے آپ کو کیسی پلاننگ کرنی ہے۔ تو کسی نئے ملک جاتے ہوئے انسان کو ویسی ہی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کینیڈا میں جس سٹی میں بھی جا رہے ہیں، ٹورانٹو ہے یا وینکوور یا کیلگری، ایڈمنٹن وغیرہ، تو اس سلسلے میں کچھ بنیادی جو انفارمیشن ہے کینیڈا کے حوالے سے یا اس سٹی کے حوالے سے، وہ ضرور آن لائن چیک کریں اور یا پھر اس کی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں۔ تو ویسی ہی انفارمیشن اور انفارمیٹیو پرپز کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹکٹ خریدا اور اب آپ کینیڈا آ رہے ہیں۔ تو ٹکٹ یوزلی آپ نے اگر ٹورانٹو جانا ہے یا مونٹریال وغیرہ جو بڑی سٹیز ہیں جہاں آپ نے ڈائریکٹ فلائی کرنا ہے، تو آپ کی جو بیسک امیگریشن ہوگی تو وہ ان جو انٹری پوائنٹ ہوگا، جو انٹری سٹی ہوگی، اسی میں ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے، جس طرح ٹورانٹو سے آپ نے ایڈمنٹن جانا ہے یا کیلگری آنا ہے یا ونیپیگ وغیرہ جانا ہے، تو پھر وہ آنورڈ ایک فلائٹ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی امیگریشن، جیسے ہی آپ جس سٹی میں کینیڈا میں انٹر ہوں گے وہیں پر ہی آپ کی امیگریشن ہو بھی جائے گی اور سٹارٹ بھی ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ نے جس سٹی میں بھی جانا ہے، جو بھی وہاں کا ایڈریس ہے، تو وہ ضرور اپنے پاس رکھیں، پورا ایڈریس وتھ پوسٹل کوڈ، کیونکہ آپ کا جو پی آر کارڈ ہوگا وہ پھر اسی ایڈریس پہ آئے گا۔ تو آنے سے پہلے اسی لیے میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں کہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کو ضرور جوائن کریں، کیونکہ پھر اس میں آپ اپنے حوالے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے گھر کے حوالے سے، کیونکہ یہ سب سے بیسک جو آپ کی نیڈ ہوتی ہے، وہ کوئی کہیں پہ رہنا جو جگہ ہے تو وہ آپ کو چاہیے، تو اس کے حوالے سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ ڈالیں کہ یار میں یا تو اکیلا آ رہا ہوں یا فیملی کے ساتھ آ رہا ہوں، اتنے ممبرز ہیں، تو اس تاریخ کو آؤں گا، تو مجھے ایک ریلیٹیولی چیپر یا بیسمنٹ یا ایک اپارٹمنٹ کوئی بھی منتخب کر کے اس کی کوئی انکوائری سی آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی جانے والا ہے جس کے تھرو یا جس کے پاس پھر آپ آئیں گے، تو آبویسلی وہ تو پھر سب سے زیادہ ہیلپ فل وہی ہے۔ تو جس سٹی آپ آ رہے ہیں اس کا ضرور دیکھیں کہ اس کا نقشہ مائنڈ میں رکھیں، اس کا نقشہ اپنے پاس رکھیں کہ یار ایئرپورٹ کہاں پہ ہے، ہماری کمیونٹی کہاں پہ زیادہ ہے، اور ایئرپورٹ سے اس جگہ جاتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا۔ یہ ویسی کوئی بنیادی انفارمیشن ہوتی ہے جو اگر آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھی تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، جس کا آپ کے امیگریشن پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اپنے لیے انفارمیشن جو ہے وہ مفید ہوتی ہے۔ تو ٹکٹ جب آپ پاکستان سے، انڈیا سے لیتے ہیں، تو لیٹ سے آپ نے قطر ایئر ویز میں یا اتحاد میں یا پھر اسی طرح ایمریٹس ایئر لائن میں ٹکٹ خریدی، تو وہ پھر قطر ایئر ویز مونٹریال جاتی ہے اور اتحاد اور جو ایمریٹس ایئر لائن ہے وہ ٹورانٹو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے ٹورانٹو میں ہی ٹھہرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اف ناٹ اگر آپ نے آگے سفر کرنا ہے تو پھر آگے جو ڈومیسٹک فلائٹ ہوتی ہے وہ یا تو ویسٹ جیٹ ہوگی یا پھر ایئر کینیڈا ہوگی۔ تو جب آپ ٹریولنگ کریں اور اپنے بیگز چیک ان کرتے ہیں تو ضرور یاد رکھیں کہ ایک تو بیگ کے اندر اپنا جو کینیڈا کا جس ایڈریس پہ بھی آپ جا رہے ہیں اس کا ایک پیپر پہ لکھ کے کسی سائیڈ والی جیب میں اس کو ضرور رکھیں۔ اور دوسرا، جب آپ نے بیگز چیک ان کیے تو آپ کو جو بیگ کے اوپر ٹیگ لگتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے بورڈنگ پاس کے پیچھے لگ جاتا ہے یا آپ کے پاسپورٹ پہ، یا وہ آپ کو دے دیتے ہیں، اس کو ضرور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ نے جو انٹری سٹی ہوتی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ مونٹریال ہے یا ٹورانٹو ہے، وہاں پہ آپ کی جب امیگریشن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے بیگز کسٹم سے کلیئر ہو کے یا آگے چلے جاتے ہیں یا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اکثر۔ تو جب آپ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے تو شاید آپ کو بیگز نہ ملیں، تو ایسی صورت میں گھبرائیں نہیں۔ تو جو بھی آپ کا لاسٹ اسٹیشن ہے، جیسے کیلگری ہے یا ایڈمنٹن ہے، ونیپیگ جیسے میں نے کہا، تو اس ایئرپورٹ میں آپ نے ویٹ کیا اور آپ کے بیگز نہیں ملے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ جو ایئر لائن آپ نے لی تھی، جیسے میں نے کہا کہ ویسٹ جیٹ یا ایئر کینیڈا، یہی دو ہی ہوتی ہیں، یا فلیئر ہو گیا، بہت زیادہ نہیں ہے، تو اسی ایئر لائن کا جو بیگیج سروسز جو بھی ان کا آفس ہوگا، تو وہاں جا کے بات کریں کہ یار میرے بیگز ہیں اور وہ مسنگ ہیں۔ تو اس صورت میں پھر آپ کو اپنے بیگ ٹیگز دکھانے ہوں گے جو سٹارٹ میں چیک ان کے دوران آپ کو وہ ہلکا سا حصہ آپ کو دیا ہوتا ہے، اس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پاس ضرور رکھیں، تاکہ پھر جب وہ آپ ان کو دیں تو وہ رپورٹ بنا کے بعد میں جب وہ بیگز آئیں گے، آپ اپنا ایڈریس بھی اس میں ڈالیں تو وہ پھر آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گے آپ کے گھر۔ ایک دفعہ آپ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے، اگر کوئی ہے یہاں پہ جس نے آپ کو پک کیا تو تب تو ٹھیک ہے، اف ناٹ تو پھر یہاں پہ ٹیکسی سروسز ایئرپورٹ کے اوپر ہی ہوتی ہیں، جو کہ اتنا مشکل کام نہیں، وہ آپ کو اپنے ایڈریس پہ پہنچا دیں گی۔ اگلے دن جو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ
ہر ایک سٹی میں سروس کینیڈا کے نام سے آفیسز ہیں جو نیو کمرز کے لیے ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں پھر یہ پاسپورٹ اور یہ ساری چیزیں انہی کے انڈر آتی ہیں۔ تو آپ وہاں جائیں یا پھر آن لائن جو ہے اپنے سن نمبر کے لیے SIN سوشل انشورنس نمبر کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ کیونکہ سوشل انشورنس نمبر جو ہے، سن نمبر جو ہے، وہ پھر بعد میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو وہ ایک بنیادی ایک بہت ضروری نمبر ہوتا ہے جس کی بیس پہ پھر آپ کو جو ٹیکس اور یہ ساری چیزیں پے ملتی ہے اور اسے پھر ٹیکس وغیرہ کرتا ہے، بس وہ پھر ساری زندگی آپ کا وہ نمبر چلتا ہے۔ پھر آپ کسی بھی بینک چلے جائیں، کوئی بھی ایسا بینک ہو جو اچھے بینک ہیں یہاں پہ، وہ جیسے TD بینک ہو گیا، اسی طرح RBC ہے، CIBC ہے، اسکوشیا بینک ہے، جو بھی بینک آپ کے قریب ہو، تو آپ تھوڑے بہت اتنا کیش تو لائے ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے فرسٹ ٹائم اگر آپ امیگرینٹ ہو کے یہاں پہ آ رہے ہیں تو کچھ سب لوگ جو ہیں وہ ایک اماؤنٹ لاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو فرسٹ ٹائم انٹری ہے، آپ کو جو الاؤڈ جو کیش آپ کو الاؤڈ ہے، وہ اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ $10,000 ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ لاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ بینک جائیں اور جو ایڈریس آپ کا ہو، جس ایڈریس پہ آپ رہتے ہوں، تو وہ ایڈریس لے کے اور اپنا پاسپورٹ، کیونکہ اس وقت فی الحال آپ کا جو ID ہوتی ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہی رہتا ہے، تو وہ پاسپورٹ آپ لے جائیں اور پھر اپنا ایک اکاؤنٹ کھولیں، چیک ان اکاؤنٹ یا کوئی بھی اکاؤنٹ کھولیں، تاکہ آپ اس میں پھر پیسے جو ہیں وہ اس میں ڈال سکیں۔ وہ آپ کو ایک ڈیبٹ کارڈ آپ کو مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ جو بھی خریداری کرتے ہیں تو وہ پھر کینیڈین کارڈ کے ذریعے ہی پھر آپ خریداری کریں گے۔ دوستوں، آنے سے پہلے آپ کے پاس اگر پاکستان میں یا انڈیا میں جو بھی ڈرائیونگ لائسنس ہو، ٹھیک ہے، لوکل جو ڈرائیونگ لائسنس ہو، اس کو ضرور کنورٹ کریں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس میں۔ تو آپ کی جو پیچھے جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل اس میں کنورٹ کر کے وہ یہاں پہ آپ ضرور لے آئیں۔ یا اگر آپ کسی اور ملک سے آ رہے ہوں، سعودیہ سے آ رہے ہوں، دبئی سے آ رہے ہوں، تو وہاں کا لائسنس انٹرنیشنل لائسنس میں کنورٹ کر کے تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ انگلش میں اس کا فارمیٹ بنا کے وہ اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ کیونکہ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، یہاں پر آنے سے پہلے ہی آپ نے جس سٹی میں بھی آپ جا رہے ہیں تو وہاں کا ڈرائیونگ آن لائن جا کے، جس طرح البرٹا ڈرائیونگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھ کے تو آپ کو جو پہلی ویب سائٹ ملتی ہے وہ البرٹا کی یہی ویب سائٹ آپ کو مل جاتی ہے، اس میں ڈرائیونگ کے حوالے سے دیکھ لیں۔ تو ان میں جو پہلے لیول کا جو لائسنس ہوتا ہے، جس طرح البرٹا میں کلاس 7 ہوتا ہے، تو وہ کلاس 7 لائسنس کے لیے آپ کو اپیئر ہونا پڑتا ہے رجسٹری آفس میں۔ تو رجسٹری آفیسز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کافی زیادہ ہیں، تو آپ کوئی بھی قریبی رجسٹری آفس چلے جائیں، رجسٹری آفس، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جا کے پھر آپ لائن میں کھڑے ہو کے جب آپ کا نمبر آ جائے گا تو ان کو کہیں کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کرنی ہے، اس کا ٹیسٹ دینا ہے۔ تو اس کے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آن لائن ہی پہلے ایک بکلیٹ ملتی تھی جو آپ انہی رجسٹری آفس میں جا کے اٹھا کے پھر پڑھتے تھے اور پھر اس کا ایگزام دیتے تھے، لیکن ابھی وہ PDF فارم میں آپ کو مل جاتی ہے۔ آنے سے پہلے ہی اس کی ریڈنگ پاکستان انڈیا سے ہی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اور اسی طرح کے کچھ ایپس ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، فری ڈاؤن لوڈ کر کے، ان میں ٹیسٹ مختلف قسم کے ٹیسٹس ہوتے ہیں، ان کو دے تاکہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی۔ میں نے بھی ایک ویڈیو ڈالی ہے جو ٹیسٹ میں کوئی 100 قسم کے سوالات تھے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اسی قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ایزی سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے، اور آپ نے بس وہ دے کے، جب آپ وہ دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس کلاس 7 کا جو بیسک بالکل جو فرسٹ ون لائسنس ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کا فوٹو ID بھی کنسیڈر ہوتا ہے۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے آ رہے ہوں یا پھر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے خود بھی اپلائی کرنی ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اور اپنی اسپاؤس کی بھی کرنی ہے، یعنی اپنی مسز کی بھی کرنی ہے۔ تو دونوں ضرور ڈرائیونگ سیکھیں یہاں پہ، چاہے ہم لوگوں نے پاکستان میں ڈرائیونگ کی ہوتی ہے لیکن لیڈیز نے اتنی زیادہ نہیں کی ہوتی ہے۔ اگر کی ہوئی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں کی ہوئی ہے پھر بھی بالکل بھی نہ گھبرائیں اور یہ ٹیسٹ ضرور دیں، اور ایٹ لیسٹ، کیونکہ یہ تو ویسے ہی ریٹن ٹیسٹ ہے تو آپ کو وہ کارڈ تو مل جائے گا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں، یہ بھی میں ایڈ کروں گا کہ فیوچر میں پھر آپ ضرور ڈرائیونگ سیکھیں، جلد از جلد سیکھیں، تاکہ آپ کی مسز کو، دونوں کو، یعنی ایک گھر میں 2 بندوں کو ڈرائیونگ ضرور آئے۔ تو اگر آپ کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے تو پھر وہ
آپ جب کلاس 7 لائسنس لیتے ہیں تو پھر آپ 1 سال تک پریکٹیکل ایگزام نہیں دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کا جس طرح میں نے بات کی کہ آپ جو پرانا لائسنس ہے اس کو انٹرنیشنل لائسنس میں کنورٹ کریں تو وہ یہاں پہ ان کو دکھا دیں. اگر انہوں نے کنسیڈر کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو آپ کے شاید وہ پورا سال چھوٹ کم ہو جائے اور آپ کو وہ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ ہاں تم جو نیکسٹ لیول کا جو لائسنس ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایگزام جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا پورا سال بچ جاتا ہے اور ایونچولی آپ کے پاس گاڑی آ جاتی ہے جو آپ چلا سکتے ہیں پھر، کیونکہ یہاں پر گاڑی کا ہونا کافی ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے. اگر نہیں دیا تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں. کلاس 7 میں بھی آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر ایک جو کلاس 5 کا لائسنس کا جو بندہ ہوگا وہ ضرور بیٹھا رہنا چاہیے. اور پلس یہ کہ اس کی ٹائمنگ ذرا صبح 7 سے شام 5 تک آپ چلا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ چلا نہیں سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ذرا ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ چلا لیا کریں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. یہاں پہ پریکٹس کے لیے یہاں پر بہت سارے ڈرائیونگ سکولز ہیں اور اپنے ہی لوگ ہیں جو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں، بہت ایزی پیزی. تو اس کے ساتھ آپ ایک ایک ریفریشر سا برش اپ کورس لے لیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے شاید اگر آپ فل ڈیٹیل میں لینا چاہتے ہیں تو شاید آپ کی پہلی ایک کلاس ہوگی اور کلاس میں لرننگ ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ کو پریکٹیکل وہ تھوڑا سا سمجھائے گا. لیکن اگر آپ کو پہلے سے ڈرائیونگ آتی ہے تو پھر ایک برش اپ کورس ویسے ہی کر لیں تاکہ یہاں کے قانون سے تھوڑا سا آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی ذرا تسلی ہوتی ہے. ایونچولی آپ جو فل جو ایگزام ہوتا ہے، جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دے دیں اور بالکل بھی نہ گھبرائیں. 1 دفعہ فیل ہو جائیں، 2 دفعہ فیل ہو جائیں، جیسے بھی ہے، لیکن اس چیز کو اپنا گول بنائیں اور ڈرائیونگ لائسنس ضرور لیں. تو یہ کچھ کام تو آپ نے آتے ساتھ ہی کرنے ہیں. سن نمبر کے لیے اپلائی، بینک اکاؤنٹ کھولنا اور ڈرائیونگ لائسنس کی فوراً اس کا ایگزام دے دینا. تو یہ کچھ انیشیل باتیں ہیں جو مائنڈ میں جو آئیں تو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کوئی بھی ہوگا آپ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے تو وہ ضرور مجھ سے پوچھیں. اور اگر مجھے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بات میں ایڈ نہیں کر سکا ہوں تو پھر وہ میں بعد میں انشاءاللہ ضرور ایڈ کروں گا. اس کے ساتھ ہی مجھے ایک مرتبہ پھر اجازت دیں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.